حضرت آدم نے جیسے ہی ان چیزوں کے نام بتائے، ظاہر ہے فرشتے پہلے سے ہی ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے اور پہلے سے ہی یہ کہہ دیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جی ہم ان کے نام نہیں جانتے، آپ ہی جاننے والے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے سکھایا، حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں تم جو کہتے تھے کہ اس کو پیدا نہ کرو، یہ زمین میں دنگا فساد کریں گے اور میری نافرمانی کریں گے، دیکھو یہ ایک انسان ہے جس نے مجھے ان چیزوں کے نام بتا دیے، لہٰذا اب اس کی قدر کرو، یہ عالم دین ہے اور علماء کی قدر اللہ نے اس کائنات کے شروع میں فرشتوں کو سکھا دی، بتا دی اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق دے دیا۔ جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، جنہیں اللہ علم سے نوازتے ہیں، ان کی قدر کرنے میں ہی تمہاری بہتری ہے، لہٰذا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب اسے سجدہ کرو۔ اللہ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، علم کی دولت اتنی عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت انسان کو یہ مقام عطا کیا کہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ وہ پاکیزہ مخلوق جو معصوم عن الخطا ہے، اس مخلوق نے اللہ کے حکم سے سر بسجود ہو کر انسان کی عظمت، انسان کی فوقیت کو تسلیم کیا، اور صرف اس لیے کہ اس انسان کے پاس علم تھا۔ علم کی قدر اللہ نے پہلے دن سے ہی فرشتوں کے دل میں یہ ڈال دی کہ اب حضرت انسان کو سجدہ کرو۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر اللہ نے حکم دیا تو سب سے پہلے فرشتوں میں پہل کرنے والے، سجدے کے اندر جانے والے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان 4 برگزیدہ اور محبوب فرشتوں میں سے تھے، جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے فوقیت رکھنے والے فرشتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کے منہ میں سور ہے، اور جب قرب قیامت ہوگی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے، اور پھر جو قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، درم برم ہو جائے گا، اور آسمان ٹوٹیں گے، زمین ٹوٹے گی، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، سورج بے نور ہوگا، اور یہ سارے کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر کے اندر گریں گے، گویا ساری کائنات کا نظام اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اور سارے کا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ سارے کا سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ انسان گھروں سے نکلیں گے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جن عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے جب سور کی آواز سنیں گے تو وہ عورتیں جب گھروں سے نکلیں گی اتنی خوفناک آواز ہوگی، اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ اس وقت یہ ساری کی ساری حاملہ عورتیں اپنے بچے گرا دیں گی، اور یہ ساری کی ساری حاملہ جانور جو مؤنثہ ہیں یہ ساری کی ساری اپنے بچے گرا دیں گی۔ ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کلیجے پھٹیں گے، منہ کو آئیں گے، اور ساری کی ساری انسانیت بھی، سارے کے سارے جنات بھی، ساری کی ساری مخلوقات بھی، اور ساری کی ساری کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ یاد رکھیے آج میں اور آپ آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، سائنسدان بھی بس کر گئے کہ آسمان کیا چیز ہے جس کو اللہ نے بغیر ستونوں کو پیدا کیا، جس کو اللہ نے اتنی بڑی شان کے ساتھ پیدا کیا کہ آج تک وہ قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ آج تک کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا سوائے میرے اور آپ کے نبی کے، کہ ان کی شان یہ تھی وہ آسمانوں سے اوپر گئے ہیں، پہلے دوسرے تیسرے
چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے اوپر جا کر سدرۃ المنتہا، جنت الماوا سے اوپر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، ساری نعمتوں کو دیکھا ہے۔ ایک میرے اور آپ کے نبی ہیں جن کی شان یہ ہے وہ آسمانوں سے بلندی پر گئے ہیں، ورنہ کسی اور کا یہ مقام نہیں، کسی اور کی یہ شان نہیں کہ وہ آسمان تک پہنچ سکے۔ لیکن یہ آسمان بھی ٹوٹیں گے، یہ زمینیں آج ہم دیکھتے ہیں کتنی وسعت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ہم چلتے ہیں، چلنے میں ہمارے لیے سہولت ہے، لیکن یہ زمینیں بھی ٹوٹیں گی، یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ گویا اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، ایک دن میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں ہی رب ہوں جو اس ساری کائنات کے نظام کو لپیٹ کر ختم کر دوں گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک اللہ کی بادشاہی، ایک اللہ کو بقا۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، آج سب کچھ ہے تب بھی اللہ ہے، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، تب بھی اللہ ہوگا، اللہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ جی ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت آدم نے نام بتائے، اللہ نے ان کو سکھلائے تھے، لہٰذا اللہ نے اعزازی طور پر، جیسے آج میں اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بچہ امتحان دیتا ہے، امتحان دے کر اسے اساتذہ اگر وہ پاس ہو جائے تو انعامات سے نوازتے ہیں، اگر وہ پہلی پوزیشن لے لے اسے انعام دیا جاتا ہے، دوسری پوزیشن لے لے تب بھی اسے انعام دیا جاتا ہے، تیسری پوزیشن لے لے تب بھی اسے انعام دیا جاتا ہے، اور پھر انعام مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ کوئی اعزازی شیلڈ دیتا ہے، کوئی اعزازی سند دیتا ہے، کوئی پیسوں کی صورت میں انعام دیتا ہے، کوئی ٹرافی کی صورت میں انعام دیتا ہے، کوئی کپڑوں کی صورت میں، مختلف اشیاء کی صورت میں انعام دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ انعام دینے والا رب تھا، وہ انعام دینے والا رب تھا۔ جب حضرت آدم کا امتحان ہوا، حضرت آدم نے 100/100 میں سے 100/100 نمبر لیے، اور پھر صرف نمبر نہیں لیے بلکہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اب اللہ نے انعام دینا تھا تو وہ انعام دیا، آج تک رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جا رہا ہے۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اب آدم کی خاص وجہ سجدے کی یہ ہے کہ اس کے دل میں علم آ گیا اور اس نے علم حاصل کر لیا۔ گویا پہلا معلم رب کائنات ہے، اس کائنات کا پہلا متعلم، پہلا طالب علم، شاگرد وہ حضرت آدم ہے۔ لہٰذا اللہ نے نام سکھائے، حضرت آدم نے سیکھے، حضرت آدم نے سنائے، اور 100/100 نمبر لے کر پاس ہوئے اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اب اللہ نے اس کے بدلے میں انعام کیا دیا؟ اللہ نے انعام کوئی دنیا کی چیز نہیں بلکہ یہ انعام دیا، سارے فرشتوں کو حکم دیا تم میرے مقرب ترین ہو، اور تم میری تسبیح کرنے والے ہو، تم میری تعریف کرنے والے ہو، گناہوں سے پاک ہو، گناہ تمہارے قریب جا سکتا نہیں۔ لہٰذا اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا، میرے اس مقبول بندے جس نے 100/100 نمبر لیے اور پہلی پوزیشن حاصل کی، علم حاصل کیا، اسے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ بولیں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ علم ہے، علم اتنی شان والا کہ جس کے سینے میں آ جاتا ہے اسے عظمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ علم وہ نور ہے جس کے سینے میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس نور کے ذریعے سے صحیح دیکھتا ہے، صحیح پکڑتا ہے، حق دیکھتا ہے، حق بات کرتا ہے، حق کو سنتا ہے، حق کی طرف چلتا ہے۔ گویا علم یہ بنیاد ہے، علم صحیح حاصل ہو جائے پھر انسان کا چلنا بھی ٹھیک، انسان کا بولنا بھی ٹھیک،
انسان کا دیکھنا بھی ٹھیک اور انسان کا سننا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے یہ فوقیت عطا کی کہ آپ کے علم کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اب یہاں پہ دو گروہ بن گئے۔ میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے، احادیث میں آتا ہے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس نے فوراً اللہ کے حکم کو پورا کیا، فرما برداری دکھائی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں گئے۔ ان میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے میں نے عرض کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے سجدے میں گئے۔ علماء نے لکھا ہے ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے ایک عالم دین کی قدر کی، علم کی وجہ سے اللہ کا حکم مانا اور ان کی قدر کی، لہٰذا اس کا صلہ